اللہ رب العزت کا ڈر یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور یہ بندوں کے دل میں موجود ایک صفت ہے۔ اللہ رب العزت سے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ خدشہ لگا رہے اور ہمارے دل میں یہ خیال آتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا کام کر لوں جو میرے رب کو پسند نہ آئے۔ یہی ہے خوف کی، ڈر کی، اللہ رب العزت سے خشیت کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے 2 جنت ہیں۔ 2 جنت کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، یعنی اسے ڈر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال غلط ہوں تو میں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیسے ہوں گا، میں اللہ کو جواب کیسے دوں گا۔ تو یہ ہے ڈر۔ اور جو شخص اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ رب العزت کا خوف رکھتا ہے، اپنے دل میں وہ خوف کو جماتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اس کا دل کبھی امید میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، اور کبھی اس کے دل پر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا حشر کیا ہو، پتہ نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے اعمال کا جواب دے سکوں گا، حساب دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا، میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، میرے اعمال تو اس لائق نہیں، میری نیکیاں تو ایسی نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی نیکیاں پیش کر سکوں۔ تو جب کوئی شخص اس طرح سے ڈرتا ہے پھر اللہ رب العزت اپنے سے ڈرنے والے کو جنت اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت صرف 2 قدم پر ہے، صرف 2 قدم پر جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو شخص ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اور اس نے اپنے نفس کو خواہش کی پیروی سے روک دیا، وہ اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا وہ کلام جس میں وہ کہتا ہے کہ جو شخص یہ 2 کام کرے گا، میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اور اپنے آپ کو خواہشات کی پیروی سے روکے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ صرف ان 2 قدم پر جنت، اپنے رب سے ڈر جائیے اور اپنے آپ کو خواہش کی پیروی سے روک لیجئے، بس جنت ہمارا ٹھکانہ ہے انشاءاللہ۔ اور ترمذی کی روایت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ کہ جو شخص ڈرتا ہے وہ رات سے ہی چلتا ہے، اور جو رات سے ہی چلتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ جان لو کہ اللہ رب العزت کا سودا بہت مہنگا ہے، اور اللہ کا سودا کیا ہے؟ وہ جنت ہے، یعنی جنت بہت مہنگی چیز ہے، اور اس مہنگی چیز کو ہم حاصل کریں گے اللہ رب العزت کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ جو حضور نے فرمایا کہ جو شخص ڈرتا ہے من خاف ادلج جو ڈرتا ہے وہ رات سے ہی چلتا ہے۔ رات سے ہی چلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیاری کرتا ہے۔ جس شخص کو بہت لمبا سفر کرنا ہو تو سفر کے لیے وہ بہت پہلے سے ہی تیاری کرتا ہے، اپنے سامان کو سمیٹتا ہے، وہ ہر چیز ضرورت کی رکھتا ہے کہ کہیں مجھے سفر میں اس چیز کی کمی نہ ہو۔ تو جو شخص یہ سوچے کہ مجھے آخرت کا سفر کرنا ہے، مجھے اللہ تک پہنچنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس کے نگاہوں کے سامنے یہ سفر درپیش ہو تو پھر وہ رات سے ہی چلے گا، یعنی وہ اپنے آپ کو تیار رکھے گا، اپنے پاس ان تمام چیزوں کو موجود کر لے گا جن چیزوں کی اسے قبر میں اور آخرت کے سفر میں ضرورت پڑے گی۔ تو یہی ہے مطلب کہ جو شخص ڈرتا ہے وہ رات سے ہی چلتا ہے، اور جو رات سے ہی چلتا ہے یعنی جو شخص تیاری کرتا رہتا ہے تو پھر وہ منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ اور منزل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشی اور خوشنودی حاصل کرنا۔ اور جان لو کہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اور اللہ کا سودا جنت ہے۔ تو ہمارے اندر اللہ رب العزت سے ڈر کی، خوف کی یہ صفت ہونی چاہیے۔ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے یا نہیں کھڑے ہو سکیں گے، ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے، ہم اللہ کے سامنے
कैसे किस चीज़ का जवाब दे सकेंगे और उस हिसाब का सामना कैसे कर सकेंगे, जिसके बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हुसिबा उद्दिबा, कि जिसका हिसाब ले लिया जाएगा उसे तो अजाब दे दिया जाएगा, जिसका हिसाब ले लिया जाएगा उसे तो अजाब दे दिया जाएगा। हम हिसाब कैसे दे सकेंगे? हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने आमाल क्या दिखा पाएंगे? हमारे आमाल हैं ही कहाँ? हमारे पास नेकियां हैं ही कहाँ? हमारा तो सब कुछ बेकार है, हमारा तो सब कुछ ऐसा है, इतना टूटा फूटा है कि हम उसे अल्लाह के हुजूर में पेश भी नहीं कर सकते। ये है वो डर की कैफियत जो हमारे अंदर होनी चाहिए। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते रहें, लेकिन इसके साथ साथ उम्मीद भी हो, और उम्मीद ये हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेक आमाल की तौफीक ख़ुद दी है, और अल्लाह की तौफीक के बग़ैर तो इस दुनिया में कोई शख्स नेकी कर ही नहीं सकता। तो अल्लाह ने मुझे नेकियों की तौफीक दी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे साथ खैर ही करेगा। उम्मीद भी हो और साथ साथ खौफ भी हो। मोमिन दो कैफियत के दरमियान रहता है, उसे डर भी रहता है और उम्मीद भी रहती है। कभी उम्मीद कभी डर, कभी डर कभी उम्मीद। तो उम्मीद और खौफ दोनों कैफियतें हमारे अंदर होनी चाहिए। अल-मुअमिनु बैन अर्रजाइ वल खौफ, मोमिन उम्मीद के और बीम के यानी खौफ के दरमियान होता है। कभी डर भी हो कभी उम्मीद भी हो। तो हमारे दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर हो, हम खौफ की ये सिफत पैदा करें। और ये सिफत पैदा होगी कैसे? ये सिफत पैदा इस तरह होगी कि हम तन्हाई में ये सोचें, 5 मिनट अपना वक्त निकाला करें अपने दिन में, और तन्हाई में हम सोचा करें कि जब हम मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, वहाँ तन्हा होंगे, कोई साथ नहीं होगा, फिर वहाँ कोई लाइट बत्ती नहीं होगी, और एक अजीब जगह होगी जहाँ हर तरफ वीरानी ही वीरानी, दरख्त भी वहाँ के वीरान नज़र आते हैं। तो उस वीराने में, कब्र में, जहाँ बोसीदगी ही बोसीदगी, जहाँ हर तरफ लाशें और हड्डियाँ होंगी, वहाँ हम जाएंगे। जब हम लेटेंगे तो हमारे सर के नीचे तकिया नहीं, जिस्म के नीचे कोई बिस्तर और गद्दा नहीं, बिल्कुल खाली ज़मीन पर, और वो भी इतनी तंग और तारीक जगह कि उठकर आदमी सही तौर पर बैठ न सके, बैठ जाए तो खड़ा ना हो सके। वहाँ से अगर किसी को आवाज़ लगाना चाहे तो उसकी आवाज़ बाहर ना आए। ऐसी जगह, उस जगह में हमें जाना है, उस जगह में जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ के सिवा किसी का साथ नहीं होगा। हर दोस्त, हर साथी, हर रिश्तेदार बस 2-3 हाथ मिट्टी देकर वापस अपने घरों को आ जाएंगे। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाएंगे, हम भुला दिए जाएंगे, किसी की याद में भी नहीं रहेंगे। आज दुनिया में जितने लोग हमारी आओ भगत करते हैं, हम कहीं जाते हैं तो 2-4 लोग खैर खैरियत मालूम करते हैं, इज़्ज़त से बिठाते हैं, पानी पेश करते हैं, शरबत लाते हैं। ये खातिर तवाज़ो करने वाले लोग भी उस दिन अपने हाथ से मिट्टी झाड़ कर अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। फिर हमारी विरासत तकसीम कर दी जाएगी और लोग हमारी विरासत पर इस तरह हक जमाएंगे कि फ़ारसी का एक मक़ूला है, माले मुफ्त दिले बेरहम। जब मुफ्त का माल मिलता है फिर दिल बेरहम बनकर उसे खर्च करता है, तो लोग हमारे बहुत मेहनत से जमा किए हुए माल को बेरहम दिल के साथ खर्च करेंगे। ऐसे वक्त में हमारा होगा क्या? फिर तब ये सोचकर जो एक डर की कैफियत होगी, और फिर जब हम अल्लाह से डरेंगे कि नहीं, मैं भाई इस दुनिया में अल्लाह से डर लेता हूँ, ताकि जब मैं इस दुनिया के अंदर अल्लाह से डरूंगा तो अल्लाह ताला, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बंदे के अंदर 2 डर को, 2 खौफ को जमा नहीं करेगा। यानी जो बंदा इस दुनिया में डरेगा, अल्लाह उसे आखिरत की ज़िंदगी में नहीं डराएगा, और जो इस दुनिया में निडर रहेगा, जो इस दुनिया में अल्लाह से नहीं डरेगा, उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत की ज़िंदगी में डर अता फरमा देगा, यानी उसे अजाब में मुब्तला कर देगा। तो जब हम इस दुनिया में डरेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र की हमारी मंजिल को आसान कर देगा। इसी तरह से हम उसी 5 मिनट में ये भी सोचा करें कि क़यामत का दिन कितना भयानक है।
اس دن سب لوگ نفس نفسی کی حالت میں ہوں گے. ہم بھی دوڑے دوڑے میدان محشر کی طرف بھاگیں گے. کوئی پرسان حال نہیں. جسم بھی ایسا کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ جسم پر تن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا. اور لوگ اتنے مدہوش اور بے ہوش ہوں گے. لوگ اس طرح کی مدہوشی کی کیفیت میں ہوں گے کسی کو اپنی خبر بھی نہیں ہوگی دوسرے کو وہ کیا دیکھے گا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے جیسا کہ تمہیں ہم نے دنیا میں اکیلے بھیجا تھا. اس دن ہم بالکل تنہا ہوں گے, کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. جگری دوست اس دن دشمن ہوں گے. اللہ نے فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, کہ اس دن اخلاء, خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جس دوست کی محبت دل میں جوش مارتی ہے. تو ایسے لوگ جن کی محبتیں دل میں جوش مارتی ہیں یہ لوگ بھی دشمن ہوں گے. عدوٌ, یہ لوگ دشمن ہوں گے. ایک دوستی بچے گی الا المتقین, تقوی والوں کی جو آپس میں دوستی ہے ان کی دوستی وہاں میدان محشر میں بھی کام آئے گی. تو ہم سوچا کریں کہ اس دن ہم تنہا نہ جانے کس حال میں ہوں گے, اور اس دن ہمارے نام کے ساتھ کیا اعلان کیا جائے گا, جنتی یا جہنمی, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اس کے بارے میں کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا, کوئی دوسرے کے بارے میں کہہ نہیں سکتا, کوئی اپنے بارے میں فیصلہ کر نہیں سکتا. اس دن ہمارا نام کن لوگوں میں ہوگا. میزان عمل پر جو اعمال تولے جائیں گے تو ہمارے اعمال نیکیوں کے زیادہ ہوں گے یا برائیوں کے, ہمیں نہیں معلوم. پل صراط جس کے اوپر سے گزرنا ہوگا, وہ صراط جو قائم کیا جائے گا, اس پر سے ہم گزر کر جنت تک پہنچ سکیں گے یا پھر درمیان میں ہی جہنم میں گرا دیے جائیں گے, اوندھے منہ دھکیل دیے جائیں گے, ہمیں نہیں معلوم. تو ہم ان چیزوں کو سوچا کریں. پھر اللہ رب العزت کا خوف دل میں پیدا ہوگا, اور اس خوف کی کیفیت میں جو ہماری آنکھوں سے آنسو گریں گے, یہ آنسو بڑے قیمتی آنسو ہیں. موتی سمجھ کے فرشتوں نے چن لیے, قطرے جو گر پڑے تھے میرے عرق انفعال کے. اس اثر انگیزی میں آنکھ سے جو آنسو گرتے ہیں نا, اس آنسو کو قیامت کے دن میزان عمل میں تولا جائے گا. یہ آنسو شہید کے خون کے قطرے کی طرح میزان عمل میں تولے جائیں گے انشاءاللہ. تو جب ہم ان چیزوں کو سوچیں گے پھر ہمارے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہوگا. اور خوف کے بارے میں یاد رکھیے کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ سے ڈرے گا, آخرت کی زندگی میں اللہ اسے ڈر میں مبتلا نہیں ہونے دے گا. اور خود اس کا اللہ نے اعلان فرمایا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ جو اللہ کے دوست ہیں جو اس دنیا میں وہ اللہ سے ڈرتے تھے, لا خوف علیہم, ان کو کوئی ڈر نہیں, ولا هم يحزنون, کوئی غم بھی نہیں. ڈر بھی نہیں اور غم بھی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے دنیا میں ڈر کر لیا. یہ ان کو جتنا ڈرنا تھا یہ دنیا میں ڈر چکے, انہیں جتنا غم ہونا تھا یہ دنیا میں سہ چکے. اب اس زندگی میں نہ کوئی ڈر نہ کوئی غم انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے پاس نہ کوئی ڈر ہوگا, جن کے اندر نہ کوئی غم ہوگا. اللہ رب العزت ہم سبوں کو اس میں شامل فرمائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں.